جی اچھا سوال ایک منٹ سوال یہ ہے چیٹنگ کر کے کہ یہ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی آپ نے بنائی ہے، اس طرح کے اور بھی کئی ادارے سندھ حکومت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، لیکن ہر ادارے میں اپنی جعلی بھرتی کر کے نہ کوئی میرٹ ہے نہ کوئی کام ہے، یہ پریزنٹیشن اور اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ اس میں ہی نظر آتے ہیں یہ ادارے، عام گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے تیسرا دور چل رہا ہے، عوام پہ، سندھ کے عوام پہ رحم کریں، میرٹ پر لوگ بھرتی کریں تاکہ یہ ادارے بھی کہیں نظر آئیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا مہنگائی کے جو مینٹل ہیلتھ پہ لوگوں کے اس پہ جو اثرات ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ ہے وفاقی حکومت کو؟ بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے میرٹ کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو سونپا جانا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ہے اس میں چونکہ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب خود ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میڈیکل پروفیشنل ہے اور سائیکائٹرسٹ ہیں، اور یقیناً ان کا یہ پیشن تھا تو انہوں نے کام شروع کیا۔ اب ان کا یہ گناہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں۔ دیر از نو پرابلم ان اینی ون ہیونگ اے پولیٹیکل افیلیشن ایز لانگ ایز کہ جو کام کر رہا ہے وہ کام جانتا ہو یا جانتی ہو، یہ اہم بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال آپ کا دوسرا سوال ہے، بالکل بڑے شوق سے اس معاشرے میں پہلے ہم نے یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی لہر کو بھگتا، 2 دہائیاں لگ گئی، ہم لڑتے رہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2007 میں کہا تھا کہ جب سوات میں دہشت گرد آ گئے تو وہاں ہمارا جھنڈا نہیں لگ سکتا تھا۔ شہید محترمہ نے اپنی تقریر میں جو آخری انہوں نے لیاقت باغ میں تقریر کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اسی سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں 25 لاکھ لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، ٹیمپوریریلی اپنے گھروں سے نکلنا پڑا تاکہ اس ملک میں آپریشنز ہو، اس ملک میں امن آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دفاع کی قسم اٹھائی وہ شہید ہوئے، وہ سویلینز جنہوں نے اس ملک سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، انہوں نے اپنے پیاروں کو گوایا۔ تو بہت ساری قربانیاں ہم نے دیں، اور یقیناً یہ ایک وجہ بنتی ہے مینٹل سٹریس کی، انگزائٹی کی، ڈس آرڈر کی، اور اب جو ایک مہنگائی کا شوق ہے، پھر کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے جس کے نتیجے میں تباہی پاکستان میں آئی، اور اس تباہی کے نتیجے میں مزید غربت، مزید پریشانی کا سامنا پاکستان کی عوام کو ہوا۔ تو یہ بالکل حقائق ہیں جس کا ادراک بھی ہے اور جس کے لیے حکومت کام بھی کر رہی ہے۔ جیسے ہی سیلاب آیا، 70 ارب روپے، ایک ایسا ملک جس کو پچھلے 4 برسوں کی غلط پالیسیز نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا، باوجود اس کے جیسے ہی سیلاب آتا ہے، یہ جو حکومت ہے جس سے مختلف پارٹیز ہیں اور اپنے ڈفرینسز ہوں گے لیکن اس ملک کے لیے اکٹھا ہے، فوراً 70 ارب روپے کا اعلان کرتے ہیں کہ 25 ہزار روپے ود ان اے ویک وہ پیسے جو ہیں وہ جتنے فلڈ وکٹمز کو پہنچا سکیں ہم نے پہنچائے۔ اس کے علاوہ اب مہنگائی کا ایک بوجھ ہے اور بتدریج کچھ برسوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جب 2018 میں یہ حکومت آئی تھی تب حالات اور تھے، جو پچھلی حکومت تھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی، وہ باتیں پوری نہیں ہوئی، لیکن جب اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو حالات جو دیکھے میں بیان بھی نہیں کر سکتی، اور اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو ہے کہ میں ایک اور جماعت سے ہوں، وہ حالات بتانے جیسے نہیں ہے، آپ کی مینٹل جو سٹریس ہے اس میں اضافہ ہوگا، لہٰذا یہ نہیں کہیں گے کہ جی ان کا کام ہے وہی ٹھیک کریں، جی ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتے رہیں گے، مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں لیکن جن فیصلوں کا اثر عوام پہ ہوگا وہاں عوام کے لیے بھی ریلیف پہلے بھی پرووائڈ کی ہے، جیسے ہی پیٹرول پرائسز بڑھے تھے، اور آئندہ بھی عوام کی جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے ریلیف اناؤنس کریں گے۔